السلام علیکم ناظرین. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف چودھری پرویز الہی کی درخواست پر آج اہم ترین سماعت ہوئی ہے اور سماعت کا فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور ابتدائی طور پر پارشلی فیصلہ یہ آیا ہے کہ جو فل کورٹ بینچ ہے اس ایک لا پوائنٹ پہ آج بات ہوئی تھی اور فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے. تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادری صاحب. عرفان قادری صاحب, آپ بہت سینئر لائر ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی وہاں کورٹ میں کسی ابہام کا ذکر کیا, اس پر بھی بات کیجیے گا, لیکن پہلے بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کا تو بنیادی سوال ہی یہی تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے. اس پہ بہت تحفظات ہے اس فیصلے کے بارے میں, کیونکہ یہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ بنا لیتے ہیں اور اس طرح کے سینسٹیو کیسز جس کے پولیٹیکل اوور ٹرنز ہوتے ہیں اس میں باقی ججز کو شامل نہیں کیا جاتا. اور ریپیٹڈلی ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, مختلف یوٹیوب چینلز پہ کہ یہ جو مخصوص ججز کو بینچز پہ نہ بٹھایا جائے. تو میں نہیں سمجھتا, کہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو اتنی آسانی سے ان کو برش اسائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارک دیے ہیں کہ ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے, ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے. بھئی آپ کو کوئی گھبرانے کو نہیں کہہ رہا, مت گھبرائیں آپ کسی چیز سے, لیکن خدارا لوگوں کی بات تو سنیں, ان کے پیچھے منطق دیکھیں, ان کے پیچھے لاجک دیکھیں. اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بینچ فارمیشن میں ایک مساوات ہو, ایک برابری ہو, لا کو ایکوالٹی سے اپلائی کرتا ہوا نظر آنا چاہیے, تو لوگوں کی رائے کو اتنی آسانی سے تو رد نہیں کرنا چاہیے. کہ لوگ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں. اور مجھے ان کو آج یہ کہنا پڑا روسٹرم پہ کہ جی روسٹرم کے جو دوسری سائڈ پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی ڈگنیٹی کے بارے میں تو ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں, ڈگنیٹی آف مین, لیکن سم ہاؤ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین نہیں ہے, یہاں صرف ڈگنیٹی آف جج ہے. تو یہ جو بینچ فارمیشن ہے اس سے بھی عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی انڈیپینڈنس جو ہے عدلیہ کی وہ متاثر ہو رہی ہے. لیکن بینچ فارمیشن کی آپ بات کریں, بینچ فارمیشن تو چیف جسٹس کی ثوابدید ہے, ان کا اختیار ہے, اور اس کی بار بار ذکر نہیں ہوا. کسی کی کوئی ثوابدید نہیں ہے. بینچ فارمیشن ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے. جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ جی وہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں وہ اب ٹرسٹی ہیں, چیف جسٹس ہر وقت ٹرسٹی ہے اس اختیار کا جو اس کے پاس ہے, اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ جسٹلی, فیئرلی, ایکولی, کانشنیبلی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور اس پہ جنرلی لوگ جو ہیں ان کو ضروری ہے کہ ان کو یہ کنونس کیا جائے کہ یہاں پہ جو بینچز ہیں وہ بالکل بلا خوف و خطر, اور وہ تمام ججز کو انوالو کر کے کوئی مخصوص ججز کو سیاسی کیسوں کے لیے نہیں رکھا ہوا ہم نے. اچھا, اب بینچ فارمیشن جو آپ چاہ رہے تھے کہ فل کورٹ بینچ کی فارمیشن ہو وہ مسترد ہو گئی ہے, تو اب آپ کو انسٹرکشنز کیا ہیں؟ کیا آپ انہی 3 ججز کے سامنے جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آگے ڈسکشن کریں گے, کیا ہوگا, اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ اب یہ حکومت کا کام ہے. میرا تو سجیشن ہے کہ لیجسلیشن آنی چاہیے اس پہ, کہ یہ جو چیف جسٹس کی اکیلے کی یہ جو پاور ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ وہ خود ہی بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اپنی مرضی کے, جن چند ججز سے وہ جو کہ ان سے ہم خیال جن کو کہا جاتا ہے ایگری کرتے ہیں وہ بینچز پہ ہوتے ہیں, دوسرے نہیں ہوتے. تو یہ اس طرح کا امپریشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی اگر وہ لا لانا چاہتے ہیں تو اس پہ لے آئیں, تاکہ بینچز جو ہیں پھر وہ ایک کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیجن میکنگ کے تحت ہوں ود ان دا ججز, اینڈ ناٹ اس کا انحصار جو ہے صرف ایک جج صاحب پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ دوران سماعت آپ کی طرف سے یہ ہم نے ایک دلائل دیتے ہوئے دوران گفتگو آپ کا مکالمہ تھا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کہ آپ کے ذہن میں کچھ ابہام ہے سماعت کے بنیادی نقطوں کے حوالے سے, تو کیا وہ ابہام دور ہو گیا؟ اس پر ہم نے دیکھا کہ کچھ آپ لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ سختی بھی نظر آئی. میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر تو آپ کو وہ باتیں سمجھ آ رہی تھیں تو بالکل ابہام نہیں تھا, اور اگر آپ کو بھی وہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہ کون سا نقطہ ہے جس پہ کہ 184(3) کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگ اتنے غلط تو نہیں ہو سکتے
تو یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. کیس کے کیونکہ میں میرٹس پہ اگر بات کروں گا کہ جی میں ہی درست ہوں, تو چیف جسٹس صاحب تو اپنی فیور میں آ کے نہیں بات کر سکتے نا یہاں. تو کیس کے میرٹس پہ جو ہے وہ کیا کچھ ڈسکشن ہوئی؟ کیونکہ فیصلے میں ہم نے یہ جملہ سننا کہ کچھ کیس کے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ دلائل بھی سامنے آئے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ جو دلائل سامنے آ گئے ہیں یہ کافی ہیں یا ابھی مزید جو اس کے اوپر بات ہوگی؟ کنفیوژن تھا وہ, کبھی آپ بات کریں کہ بینچ فارمیشن پہ کہ فل کورٹ ہونا چاہیے کہ نہیں, فل کورٹ پہ بات ہوتی تھی تو بیچ میں سوال اٹھا کے تو میرٹس پہ شروع ہو جاتے تھے. تو کافی مطلب ایک ہوچ پوچ تھا, ڈسپائٹ کہ میرا خاصا ایکسپیرینس ہے سپریم کورٹ کا, بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, لیکن مجھے بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی ان کے کویسچنز جو ہیں ان کا منطق سمجھنے میں, کیونکہ ان کو صاف کہنا چاہیے تھا کہ جی آج ہم اس پہ سنیں گے, نیکسٹ ٹائم ہم میرٹس پہ سنیں گے, پھر کویسچنز فارمولیٹ کرنے چاہیے تھے, اگر کوئی ایشوز ہے تو فارم کرنے چاہیے تھے. ہم سب کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ ہم پلیڈنگز جو ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, پلیڈنگز کا ایکسچینج ہوتا, ہر چیز ہیپ ایزڈ طریقے سے جلدی سے ہو رہی ہے. اب یہ تاریخ بتائے گی اس فیصلے کے بعد کہ یہ جو جلدی ہے کیا اس سے عدلیہ کی ساکھ بہت امیج جو ہے ساکھ بہت بڑھ گئی ہے, یہاں کہ اس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. میں اس پہ خود کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بات کر رہے تھے آج کی سماعت کے حوالے سے. کافی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہمیں ان کی طرف سے آج دکھائی دی, انہوں نے دلائل بھی دیے اور تھوڑی سی ہم نے چپکلش بھی دیکھی, تھوڑی سی گرما گرمی بھی دیکھی, جس گرما گرمی کو بنیاد بناتے ہوئے بعد میں فاروق ایچ نائک جو کہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ گرما گرمی بہت ہو گئی ہے تو ہمیں جو ہے وہ کچھ وقت دے دے تاکہ اس وقت تک وہ گرما گرمی کم ہو جائے. یہاں پر بہت سارے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں. طویل دورانیے کی یہ سماعت تھی, صبح 11 بجے شروع ہوا تھا کیس اور وہ اب جا کر ختم ہوا ہے, اور ابھی جو ہے وہ کل تک کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے اور کل پھر یہاں پر عدالت لگے گی اور عدالت جو ہے وہ کیس کے میرٹس پہ بات کرے گی کہ آیا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے.